قرطبہ شہر کا منظر بہت دلکش تھا۔ وسیع باغات، بلند مینار اور بازاروں میں رنگ برنگی کپڑے اور خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ لیکن شہر کے ایک کونے میں، جہاں یہ سب کچھ نہیں تھا، ایک معمولی چرواہا، یوسف، اپنی بکریوں کے ساتھ میدان میں کام کر رہا تھا۔ یوسف کا لباس سادہ تھا، ایک گلابی رنگ کی چادر جس سے وہ اپنی جلد کو دھوپ سے بچاتا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا، اور آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یوسف نے ہمیشہ اپنی بکریوں کا خیال رکھا تھا، اور اس کی محنت اور عقل شہر کے لوگ جانتے تھے۔ وہ جب بھی شہر آتا، وہ لوگوں کی مشکلات سنتا اور کبھی کبھی انصاف کی باتیں کرتا۔ ایک دن شہر کے ایک مشہور تاجر نے یوسف سے کہا، تمہاری عقل اور انصاف پسندی کسی قاضی سے کم نہیں، کیا تم کبھی قاضی بننا نہیں چاہتے؟ یوسف مسکرا کر بولا، میں تو بس اپنے کام میں خوش ہوں، قاضی بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ قرطبہ کی گلیوں میں یوسف چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اکثر شہر کے بڑے لوگوں کی باتیں سنتا تھا۔ وہ ایک عام چرواہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں دانشمندی کی روشنی تھی۔ وہ اپنی بکریاں بازار کے قریب چرا رہا تھا کہ اچانک اسے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا نظر آیا۔ دونوں آدمی غصے میں چیخ رہے تھے اور لوگ ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ یہ میرا پیسہ ہے، ایک آدمی چلا رہا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں قرض دیا تھا، تم بھول رہے ہو، دوسرا آدمی بولا۔ یہ جھگڑا طول پکڑ رہا تھا اور لوگ بھی الجھنے لگے۔ یوسف کچھ دیر تک سنتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بولا، کیا میں تمہاری بات سن سکتا ہوں؟ دونوں آدمی حیران ہوئے کہ ایک چرواہا ان کے معاملے میں کیوں مداخلت کر رہا ہے، مگر ہجوم نے کہا، یہ چرواہا سمجھدار لگتا ہے، کیوں نہ اسے اپنی بات سننے دے۔ پہلا آدمی بولا، یہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا، مگر مجھے یاد نہیں۔ دوسرے نے کہا، میں نے اسے 10 دینار قرض دیے تھے اور اب یہ مک رہا ہے۔ یوسف نے کچھ لمحے سوچا، پھر پہلے آدمی سے کہا، کیا تمہیں بالکل بھی یاد نہیں کہ تم نے اس سے رقم لی تھی؟ بالکل نہیں، وہ بولا۔ یوسف مسکرایا اور دوسرے آدمی سے بولا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یہ رقم کہاں دی تھی؟ ہاں، بازار کے قریب اس کی دکان پر۔ یوسف نے ہجوم کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کسی نے دیکھا کہ اس نے اسے پیسے دیے؟ کسی نے سر ہلایا۔ نہیں۔ یوسف نے پھر اس آدمی سے پوچھا، جب تم نے اسے پیسے دیے تھے، کیا اس وقت کوئی اور بھی موجود تھا؟ ہاں، ایک دکاندار قریب تھا۔ یوسف نے کہا، تو ہمیں اس دکاندار کو بلانا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے سچ کہا ہے تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ یہ سن کر پہلا آدمی چونک گیا اور اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے یاد آ گیا، میں نے واقعی قرض لیا تھا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے اور دوسرا آدمی خوش ہو گیا۔ اس نے یوسف کی طرف دیکھ کر کہا، تم تو واقعی عقل مند ہو، تم نے بغیر جھگڑے کے انصاف کر دیا۔ یوسف چرواہا کا انصاف سن کر بازار کے لوگ حیران ہو گئے تھے۔ ایک معمولی چرواہا، جس کی نہ کوئی تعلیم تھی اور نہ کوئی شاہی رتبہ، محض عقل و حکمت سے لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا۔ یہ خبر قرطبہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ چرواہا تو کسی عالم کی طرح معاملے کو سمجھتا ہے، کیا ایک چرواہا قاضی بن سکتا ہے؟ یہ باتیں ابھی بازار اور گلیوں میں ہی ہو رہی تھیں کہ ایک دن شہر کے ایک مشہور تاجر نے، جو دربار سے قریبی تعلق رکھتا تھا، یوسف کو بلایا۔ یوسف، تمہاری عقل کے چرچے میں نے بہت سنے ہیں، میں تمہیں ایک مشکل مسئلہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیں تم اسے کیسے حل کرتے ہو۔ یوسف نے عاجزی سے کہا، میں کوئی قاضی نہیں، مگر اگر میرا مشورہ مدد کر سکتا ہے تو ضرور سنوں گا۔ تاجر نے کہا، میرے دو دوستوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہی کسی نایاب موتی کے اصل مالک ہے۔ موتی ان کے دادا کے پاس تھا، مگر اب جب وہ انتقال کر گئے ہیں تو دونوں کہتے ہیں کہ وہ انہی کا ہے۔ قاضی بھی فیصلہ نہیں کر پایا، تم کیا کہتے ہو؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، مجھے ان دونوں سے ملنا ہوگا، قاضی سے پہلے ایک چرواہا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن یوسف کو تاجر کے گھر بلایا گیا، جہاں وہ دو دوست جھگڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا، یہ موتی میرے دادا کی نشانی ہے، میرے پاس اس کی بہت سی یادیں ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے دادا کے پاس بھی یہی موتی تھا،
اور میں نے اسے ہمیشہ اپنے گھر میں دیکھا ہے۔ یوسف نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، یہ موتی قیمتی ہے، مگر جو اصل مالک ہے وہ اسے پہچان لے گا۔ پہلے شخص نے فخر سے کہا، بالکل، یہ میرا ہی ہے۔ یوسف نے کہا، اچھا، اگر تمہارا ہے تو یہ بتاؤ کہ جب تم بچپن میں اسے دیکھتے تھے تو اس کی سطح کیسی تھی؟ کیا یہ ہمیشہ اتنا ہی چمکدار تھا؟ پہلا شخص پریشان ہو گیا، ہاں، یہ ہمیشہ ایسا ہی تھا۔ دوسرے شخص نے فوراً کہا، نہیں، میں جانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ اس کی چمک کم ہو جاتی تھی، اور جب میرے دادا اسے دھوتے تھے تو یہ دوبارہ چمک اٹھتا تھا۔ یوسف مسکرا دیا، وہ سمجھ گیا کہ اصل مالک کون ہے۔ اس نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، اصل مالک وہ ہے جو موتی کی حقیقت جانتا ہے، کیونکہ جس نے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہوگا وہی اس کی خوبیاں اور خامیاں جانتا ہوگا۔ قاضی نے یہ سنتے ہی فیصلہ سنایا کہ دوسرا شخص سچا ہے، کیونکہ وہ موتی کی اصلی حالت سے واقف تھا۔ پہلا شخص خاموش ہو گیا اور لوگوں نے حیرت سے کہا، یہ چرواہا واقعی عقل مند ہے۔ یوسف کی حکمت بادشاہ تک پہنچتی، یہ خبر دربار تک پہنچ گئی۔ قاضی اور وزراء حیران ہو گئے کہ ایک معمولی چرواہا جس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، اس قدر انصاف پسند اور دانشمند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف کو اپنے دربار میں بلائے گا۔ یوسف کی عقل اور دانائی کے چرچے اب عام ہو چکے تھے۔ ایک چرواہا جو نہ کسی مدرسے میں پڑھا تھا اور نہ ہی کسی استاد کا شاگرد تھا، وہ صرف اپنی حکمت اور انصاف پسندی سے مسائل حل کر رہا تھا۔ یہ سب سن کر قرطبہ کے قاضی حیران تھے، کیونکہ کئی ایسے فیصلے جو دربار میں الجھے ہوئے تھے یوسف نے بغیر کسی الجھن کے حل کر دیے تھے۔ یہ خبر آخرکار بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ قرطبہ کے سلطان نے جب سنا کہ ایک چرواہا لوگوں کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر رہا ہے اور قاضی بھی اس کی ذہانت کے معترف ہیں، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ یوسف کو دربار میں بلایا جائے۔ چرواہا بادشاہ کے دربار میں۔ اگلے دن یوسف چرواہا کو محل کے سپاہیوں نے بلا کر دربار میں حاضر کیا۔ وہ پہلے تو حیران ہوا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے، مگر پھر سوچا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو جس میں مدد درکار ہو۔ وہ اپنی سادہ چادر اور معمولی لباس میں دربار پہنچا، جہاں شاہی وزراء، قاضی اور مشیر موجود تھے۔ سلطان نے یوسف کو غور سے دیکھا اور بولا، یوسف، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ تم چرواہا ہو، مگر تمہاری عقل قاضیوں سے زیادہ تیز ہے۔ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ تم واقعی انصاف کرنے کے قابل ہو یا یہ سب اتفاق ہے۔ یوسف نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نہ عالم ہوں اور نہ قاضی، مگر اگر میرے علم سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیران ہوئے کہ ایک عام چرواہا بھی اتنی عاجزی سے بات کر سکتا ہے۔ بادشاہ کا امتحان، 3 آدمیوں کا مقدمہ۔ سلطان نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دربار میں 3 آدمیوں کو پیش کیا گیا۔ وہ سب ایک ہی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ان کے درمیان جھگڑا تھا اور قاضی بھی کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ سلطان نے یوسف سے کہا، یہ 3 آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتی تلوار ان میں سے ایک کی ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں دے پا رہا۔ قاضی فیصلہ نہیں کر سکے، دیکھو تم کیا کر سکتے ہو۔ یوسف نے تلوار کو غور سے دیکھا۔ وہ بہترین دھات سے بنی تھی اور اس پر کچھ ہلکے ہلکے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے کئی بار استعمال کیا ہو۔ اس نے تینوں آدمیوں سے سوال کیا، تم میں سے کون سب سے پہلے اس تلوار کا اصل مالک تھا؟ پہلا آدمی بولا، میں نے اسے ایک سوداگر سے خریدا تھا۔ دوسرا آدمی بولا، یہ میرے باپ کی تھی جو مجھے وراثت میں ملی۔ تیسرا آدمی بولا، یہ میری تھی مگر میں نے کچھ عرصہ پہلے کھو دی تھی۔ یوسف نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولا، یہ تلوار سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اسے سب سے زیادہ پہچان سکے۔ اگر یہ واقعی تم میں سے کسی کی ہے تو تم ضرور اس کا وزن اور دھار پہچان سکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار بادشاہ کے محافظ کو دی اور کہا، اسے اچھی طرح ہاتھ میں لو اور تینوں آدمیوں کو الگ الگ دے کر کہو کہ وہ اسے تلوار بازی کے انداز میں پکڑیں۔ جس کے ہاتھ میں تلوار سب سے زیادہ متوازن ہوگی وہی اس کا اصل مالک ہوگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ ایک چرواہا اتنا انوکھا اور عقل مند طریقہ کیسے سوچ سکتا ہے۔
پہلے اور دوسرے آدمی نے تلوار کو مضبوطی سے پکڑا، مگر وہ اسے سنبھالنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ مگر تیسرے آدمی نے جیسے ہی تلوار پکڑی، اس کا ہاتھ اور گرفت بالکل درست تھی، جیسے یہ ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں رہی ہو۔ یوسف نے مسکرا کر سلطان کی طرف دیکھا اور بولا، بادشاہ سلامت، میرا کام مکمل ہوا۔ اصلی مالک وہی ہوتا ہے جو اپنی چیز کو پہچان سکے۔ سلطان نے قہقہا لگایا اور کہا، بہت خوب، واقعی تم ایک چرواہا ہو، مگر تمہاری عقل کسی دانشمند سے کم نہیں۔ تم نے قاضیوں کے لیے ایک نیا سبق دیا ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود وزراء اور قاضی بھی یوسف کی ذہانت کے معترف ہو گئے۔ مگر کیا واقعی یوسف قاضی بننے والا تھا؟ یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ نے یوسف کی عقل کو قریب سے دیکھا، مگر اب سوال یہ تھا۔ قرطبہ کے بادشاہ نے یوسف کی ذہانت اور حکمت دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ دربار میں موجود تمام وزراء، قاضی اور مشیر بھی اس چرواہے کی فہم و فراست سے متاثر ہو چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی چرواہے کو قاضیوں کے برابر عزت دی جا رہی تھی۔ یوسف کے فیصلے کے بعد سلطان نے دربار میں قاضیوں کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم لوگوں کو اب بھی لگتا ہے کہ عقل اور انصاف صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں؟ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عام انسان بھی اپنی دانائی سے سچائی کو پرکھ سکتا ہو؟ قاضیوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف نے جو فیصلہ کیا وہ نہایت دانشمندانہ اور غیر جانبدار تھا، جسے کوئی عام شخص نہیں سوچ سکتا تھا۔ سلطان نے یوسف کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یوسف، تم نے آج ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انصاف کے لیے علم اور عہدے سے زیادہ عقل اور نیک نیتی ضروری ہے۔ میں تمہیں ایک اور امتحان دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم اسے بھی کامیابی سے حل کر لو تو میں تمہیں شاہی قاضی مقرر کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ کیا واقعی ایک چرواہا قاضی بن سکتا ہے؟ بادشاہ کا دوسرا امتحان، انصاف اور قربانی۔ بادشاہ کے اشارے پر دو آدمیوں کو دربار میں لایا گیا۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، مگر ان کے چہروں پر شدید غصہ اور نفرت تھی۔ بادشاہ نے یوسف سے کہا، یہ دونوں بھائی ہیں اور ایک ہی والد کی اولاد ہیں، مگر ان کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وراثت میں ایک قیمتی زمین ان کے نام آئی ہے۔ دونوں اس زمین کے واحد مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور قاضی بھی اس جھگڑے کو ختم نہیں کر سکے۔ دیکھو تم اسے کیسے حل کرتے ہو۔ یہ مسئلہ نہایت حساس تھا، کیونکہ وراثت کے مسائل ہمیشہ سے سب سے پیچیدہ رہے۔ یوسف نے دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھا اور ان سے پوچھا، کیا تم دونوں واقعی سمجھتے ہو کہ زمین کے اصل مالک تم ہی ہو؟ پہلا بھائی بولا، ہاں، میں نے ہمیشہ اپنے والد کا زیادہ خیال رکھا، میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا، اس لیے یہ زمین میری ہے۔ دوسرا بھائی بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے والد کی خدمت کی، مگر انہوں نے مجھے کبھی زمین دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، پھر بھی یہ میرے حق میں ہے۔ یوسف نے چند لمحے سوچا اور پھر زمین کا نقشہ منگوایا۔ اس نے غور سے زمین کو دیکھا اور پھر بولا، یہ زمین بہت قیمتی ہے اور تم دونوں اسے پانے کے لیے لڑ رہے ہو۔ کیا میں تمہیں ایک حل بتا سکتا ہوں؟ دونوں بھائیوں نے غصے سے کہا، ہاں بتا۔ یوسف نے کہا، چونکہ تم دونوں اس زمین کے اصل مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اسے آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ ایک بھائی کو ایک حصہ ملے گا اور دوسرے کو دوسرا حصہ۔ یہ سن کر پہلا بھائی فوراً بول اٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ زمین یا تو میری ہوگی یا پھر کسی کی نہیں۔ دوسرا بھائی چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، اگر زمین کو بانٹنا پڑا تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ یہ سنتے ہی یوسف نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، بادشاہ سلامت، اب میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے؟ یوسف نے کہا، اصل مالک وہی ہے جو انصاف پر راضی ہو، اور جو صرف اپنی ضد کی بنیاد پر زمین لینا چاہے وہ اصل مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ زمین دوسرے بھائی کی ہے، کیونکہ وہ انصاف کو قبول کر رہا تھا، جبکہ پہلا بھائی صرف زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ قاضیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت،
ہمیں کوئی شک نہیں کہ یوسف انصاف کے اصولوں کو خوب سمجھتا ہے۔ وہ نہ صرف عقل مند ہے بلکہ نیک نیت بھی ہے۔ چرواہے سے قاضی بننے کا اعلان۔ بادشاہ نے یوسف کو دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے کہا، یوسف، آج تم نے ثابت کر دیا کہ عقل مند اور انصاف پسند ہونے کے لیے کسی خاص عہدے یا خاندان کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قرطبہ کا شاہی قاضی مقرر کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود لوگ حیران رہ گئے، مگر سب جانتے تھے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا۔ یوسف، جو کبھی ایک عام چرواہا تھا، آج قرطبہ کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ ایک عام چرواہے کی غیر معمولی کامیابی یوسف کے قاضی بننے کے بعد بھی اس کی سادگی برقرار رہی۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتا، کبھی کسی کی دولت یا طاقت سے متاثر نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے اتنے منصفانہ ہوتے کہ لوگ اسے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شیئر کریں تاکہ یہ سبق آموز کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔